بنیادی طور پر دفاع اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا. یہ دفع دفاع سے دور کرنا، رد کرنا، مزاحمت کرنا. دشمن شیطان کی شکل میں کیوں نہ ہو یا غیر مسلم کی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کو دور ہٹانا اور اس کے ظلم کو دور کرنا اور اس کے ظلم کو اس پر ہی لوٹا دینا اور اس ظلم کو ہٹانے کے لیے مزاحمت کرنا، اور اسی طرح دفع عنہ کسی کو بچانا، مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے قوت کو استعمال کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اور حمایت کرنا، یہ دفاع کہلاتا ہے. دفع القول عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی بات کو دلیل و حجت کے ساتھ باطل قرار دینا، بھی دفاع کہلاتا ہے. علماء نے دفاع کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے دفع الاعتداءات والتدخلات في حق الغير وإعطاء الحقوق لأصحابها مع بطلان حجت الظالم. جب کسی کی زیادتیوں اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی تدخل کو روکا جائے، جو کسی کے حق میں تدخل کیا جا رہا ہے، اور حق والوں کو حق لوٹایا جائے، اور ظالم کی ان کمزور حجتوں کو دلائل اور قوانین اور طاقت اور قوت کے ساتھ توڑا جائے، تو اسے دفاع کہا جاتا ہے. مت سمجھیے کہ ملک کی دفاع، شہری دفاع یہ صرف فوج کا کام ہے. آپ بھی فوج ہیں. اگر ضرورت پڑتی ہے ملک کو فوج کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہونا. یاد کیجئے 65 کی اس جنگ میں وہ کیسے لوگ تھے جس سرحدوں پہ کھانے پکا پکا کے بھجوایا کرتے تھے. وہ کیسے تھے؟ لائنیں لگی ہوتی تھی کہ کوئی زخمی ہے تو ہم خون کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کیسے تھے کہ اگر دشمن کا جہاز آتا تو ان بہادروں کو ان کو مزید ہمت دلانے کے لیے چھتوں پہ موجود ہوتے تھے. وہ آواز ایک تھی، وہ اتحاد تھا اور وہ اتفاق تھا جس نے تاریخ رقم کی. اور شریعت بھی یہ کہتی ہے یہ ذمہ داری کا احساس کیجئے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا. جس نے غازی تیار کر دیا اس کے پاس تو یہ ہنر نہیں ہے، اس کے پاس یہ طاقت صلاحیت نہیں ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا جہاد کرنے والوں کو اجر ملے گا، غزوہ کرنے والوں کو اجر ملے گا. ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا. ایک دشمن کے سامنے ہے، دن رات نہ اسے نیند کا خیال ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ میرے بھی ننھے بچے ہیں، نہ اسے پتہ ہے کہ میرے بھی والدین ہیں. وہ کھڑا ہے اس فکر میں کہ میری قوم تک دشمن نہ پہنچے اور اس سرزمین پہ دشمن کا ناپاک قدم نہ آئے. ان کے گھروں میں خیر کے ساتھ ان کا خیال کرنا، ان کی فیملیز، ان کے بچوں کا خیال کرنا اتنا ہی اجر ہے جتنا سرحدوں پہ لڑنے والوں کا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی تھی، جب دشمن حملہ کرتا ہے، جب دشمن کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے مومن بزدل نہیں ہوا کرتا. ان الباطل کان زہوقا. باطل زہوق ہوتا ہے، زہق سے ہے، بیساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے. کبھی بھی بیساکھیوں پہ چلنے والا اور بغیر بیساکھیوں کے چلنے والا برابر نہیں ہو سکتے. مومن کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو سمجھیے اور یقین کیجئے. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. دشمن کبھی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، یا تو قلعے میں بند ہو کے لڑے گا یا دیواریں کھڑی کرے گا. مسلمان کا سامنا
کبھی کافر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے نقشے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں آپ غور کیجئے گا، دیوار بنایا ہے دشمنوں نے تو مسلمانوں کو بنا کے پیچھے سے لڑے ہیں، قلعے میں بند ہو کے لڑے ہیں، سامنے جب بھی آئے ہیں پاش پاش ہو گئے ہیں۔ اس لیے مسلمان بزدل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب جنگ خندق کا موقع تھا، شور اٹھا، پورا مدینہ لرز اٹھا، دشمن آ گئے۔ ابھی صحابہ سواری پہ سوار ہو کے باہر نکلے دیکھنے کے لیے، اور لیڈر گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، جس کے ہاتھ میں رسی بھی نہیں ہے، اور صرف وہ بالوں کو پکڑ کے پورے مدینے کا چکر لگا کے واپس آ چکے تھے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے شہر اور ملک کا دفاع اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے ہر فرد کے دل میں خیر خواہی اور اتفاق کے جذبات نہیں ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مثال پیش کی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی محبت، آپس میں شفقت، مہربانی، عاطفت، ہمدردی کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ساری رات بیدار رہتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد۔ ایک مومن کا مسلم معاشرے سے تعلق ایسا ہی ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ یعلم المؤمن لأہل الایمان، ایمان والوں کے غم اور دکھ اور درد میں مومن کو بھی دکھ اور درد ہوتا ہے۔ کما یعلم الجسد لما فی الرأس، جس طرح سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا، یہ اخوت اور خیر خواہی، یہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کوئی قوم اپنے شہر کی دفاع، اپنے ملک کی دفاع میں سیریس نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں خیر خواہی نہیں، اس کے دل میں ہمدردی نہیں، اور اس کے دل میں محبت، احترام، اتحاد اور اتفاق کے جذبات نہیں۔ وہ قوم کبھی اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس دفاع کو کیسا دفاع قرار دیا ہے؟ فرمایا یہ خیر خواہی کرتے ہوئے جو دفاع کرتا ہے حقیقت میں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، دین کو بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، اپنے خون کا بدلہ لیتے ہوئے مارا گیا شہید ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کو بچانے کی کوشش کی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ یہ دفاع کے لیے قدم بڑھانے والا، یہ خیر خواہی کی راہ پہ چلنے والا اور سب مسلمانوں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا، یہ ایسا انسان ہے جو افضل ترین عمل کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے محبوب لوگ اللہ کے ہاں کون ہیں؟ جواب ملا، انفعہم للناس، جو لوگوں کو جتنا زیادہ نفع دیتے ہیں اتنے وہ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں۔
پھر سوال کیا گیا سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ قال سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے جو آپ کو اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ او تکشف عنہ کربہ، اس پہ مصیبت آئی ہے، وہ پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کر دینا، یہ ایسا عمل ہے جس سے تم بھی اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ تیسری بات، یہ خیر خواہی، یہ اتحاد، یہ اتفاق اور یکجہتی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان اس کے دین، اس کے مال اور اس کی جان کا دفاع کرنے کے لیے سب کا اکٹھے ہونا اور ایک ہی فکر پر اپنے آپ کو فوکس کروانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت بڑا صدقہ ہے۔ جیب خالی ہے، کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف۔ اگر کہیں سے آواز آ رہی ہے، کوئی کرا رہا ہے، دوڑ کے جانا اور پھر اس زخمی انسان کو، اس مصیبت زدہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ وَتُدِلُّ الْمُسْتَدَلْ، کسی کو راستے کا پتہ نہیں، راستہ دکھانا، کوئی نبینا ہے، اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانا، یہ سب ایسا صدقہ ہے۔ مال سے صدقہ کرنے والے بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے والے عظیم صدقے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر اتحاد، اتفاق، خیر خواہی، ہمدردی کا یہ اصول زندہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھے اور اس کے ساتھ جائیں، اجر کتنا ہے؟ 1 مہینہ اعتکاف ہوگا مسجد نبوی میں، کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 مہینہ اللہ کے رسول اعتکاف کریں، مسجد نبوی میں کریں، جتنا اجر ہوگا اتنا اس خیر خواہی کرنے کا اجر اس سے زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی خیر خواہی کے اس پہلو کو اختیار کر لیتا ہے دنیا میں، تو اللہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اس سے مصیبتیں دور کر دیں گے۔ من نفس عن مؤمن کربہ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربہ من کرب یوم القیامہ۔ جو دنیا میں کسی کا اس طرح خیر خواہی کے پہلو اختیار کرتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دکھ بھی اس کے دور فرما دیں گے۔ اور یہ دفاع کے لیے مل جل کے پوری قوم ایک اتفاق اتحاد کے ساتھ اگر اس کام کو اپنے شہر، اپنے وطن کے دفاع کے لیے دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو ایسا عمل اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جس دن ساری دنیا کے قدم اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ ان کا قدم جنت میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہری دفاع اور ملکی دفاع کے لیے دوسرا پہلو بتایا ہے، خوبصورت پلاننگ کی جائے۔ پلاننگ کیا کی جائے؟ سب سے بڑی پلاننگ اتحاد، 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 علاقائی تعصب، لسانی تعصب، تنظیمی عصبیت، صوبائی تعصب، تحریکی عصبیت، جماعتی عصبیت، خاندانی عصبیت، جب تک یہ سارے فرق نہیں مٹائے جاتے اور ایک امت بن کے تمام مسلمان ایک مقصد پہ کام نہیں کرتے، متفق نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے، کبھی شہری اور ملکی دفاع نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا قائد بھی کھڑا ہے مدینے کی ریاست کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، جب چاروں طرف سے دشمن آ گئے، خندق کھودی جا رہی ہے، کوئی پیچھے نہیں رہا، سب لگے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں سب، اور پتھر بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ جب بھوک کی شکایت کا پتہ چلا کہ لوگ بھوکے ہیں، تو جہاں صحابہ بھوکے تھے وہاں ان کی کمان سنبھالنے والے لیڈر بھی بھوکے تھے۔
جب تک قوم کھڑی نہیں ہوتی، اتحاد ان کے اندر نہیں آتا، کبھی دفاع نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا اللہ کا، اسے زیادہ بھی مل جائے وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا یہ شکر گزاری ہے، اور اس کا اظہار نہ کرنا یہ نہ شکری ہے۔ اور پھر ساتھ کیا سمجھایا جو غور کرنے والی بات ہے، الجماعت رحمہ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، اگر بٹ جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی عذاب سہو گے، آخرت میں بھی عذاب۔ والجماعت رحمہ، جڑ کے رہو گے، اتحاد کرو گے، اتفاق کرو گے، رحمہ، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہو گے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ کبھی کفر کو بھی دیکھیے، الکفر ملت واحدہ، کافروں کے بارے میں قرآن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، قلوبہم شتیٰ، دل ان کے بھی اختلاف والے ہیں، آپس میں بہت دشمنیاں ہیں کافروں کی، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ایک پچ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اس عادت کو جب تک میں اور آپ نہیں چھوڑیں گے کبھی فتح نہیں پائیں گے۔ وہ عادت کیا ہے؟ فلاں تو وہ ہے اور فلاں وہ ہے۔ اب اور میں جب تک یہ نہیں کہتے یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ یہی وہ دور تھا، یاد ہوگا 6 ستمبر کو، جہاں بری اور بحری فوج جو تھی اپنی جانوں کے نذرانے ہاتھ میں لیے کس طرح دشمن کا منہ توڑ رہی تھی، وہاں قوم بھی ساتھ کھڑی تھی، اور ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ جب تک ہم یہ فرق ختم نہیں کرتے، یہ اختلافات کو نہیں چھوڑتے، یہ تفرقے بازی کو نہیں چھوڑتے، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے، عصبیت کا خول نہیں اتارتے، اتحاد، یکجہتی اور اتفاق کی طرف نہیں آتے، کبھی قوم اپنے قوم کا دفاع نہیں کر سکتی، کبھی قوم اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتی۔ اگر پسند کریں تو میں ایک چھوٹی سی جھلک دے دیتا ہوں، اندلس نہیں رہا، کہاں گیا؟ وہ اسپین بن گیا۔ مسجد قرطبہ وہ کہاں گئی؟ گرجا گھر بن گئی۔ غرناطہ کہاں گیا اور کہاں چلا گیا؟ اشبیلا کہاں ہے آج القصر الحمراء کہاں گیا؟ کس وجہ سے؟ بیت المقدس یروشلم بنا تو کیوں؟ فلسطین آدھا اسرائیل بنا ہے تو کیوں؟ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو کیوں؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، ہم نے اتحاد کو چھوڑا، پارا پارا ہو گئے، اور اپنی ممتلکات، اپنی ہی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھے۔ یہ سب مسلمانوں کے پاس تھے۔ یہ ماسکو مسلمانوں کو 250 سال تک جزیہ دیتا رہا ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی کیجیے، بغداد مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، کیسی خلافت تھی؟ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ اسی اتحاد کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم بہترین پلاننگ کریں، اور پلاننگ کیا ہے؟ ملکی دفاع کے لیے، شہری دفاع کے لیے اتحاد اور اتفاق کو اپنا موٹو بنائیں، اور اس پہ ورک کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں اس کے بغیر کبھی قومیں جیتا نہیں کرتی، اس کے بغیر قومیں اپنی تاریخ نہیں بنائے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بگڑی ہوئی قوم کو درست کرنے کا تیسرا راستہ دیا ہے، ملکی دفاع اور شہری دفاع ہوتا ہے جہاد کرنے سے۔ سافروا تصحوا، سفر کرو تمہیں صحت ملے گی، ہر قسم کی بیماری اللہ سفر میں دور کرتے ہیں۔ واغزوا تستغنوا،
اگر تم جہاد کرو گے اللہ تمہاری فقیری کو دور کر کے تمہاری معیشت کو مضبوط کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا فی اللہ فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ ینجی اللہ بہ من الہم والغم۔ جہاد کو لازم پکڑو، لیکن کیسے؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ جب حاکم وقت، جب طاقت جو ہے وہ آپ کو آواز دے آؤ، اس وقت ضرورت ہے اسلام کو، اس وقت پھر ہر شخص کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہاد کو لازم پکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غم بھی دور ہوں گے، الہم والغم، فکر بھی دور ہوں گے۔ اور یہ قانون ہے جس کو 1400 سال تک استعمال کیا گیا، اور جہاں بھی استعمال ہوا کامیاب ہوا۔ جو قوم ٹیبل ٹاک کرنے پہ راضی نہیں ہوتی، جو قوم شرافت کو نہیں مانتی، اس قوم کو پھر تلوار سے منوایا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے آئے، روم کی سلطنت آج کی امریکہ کو 8 مرتبہ 8 سے ملٹیپلائی کرے تو اتنی طاقت تھی، مسلمانوں نے کس طرح اس کو پارا پارا کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ یہ پلاننگ تھی، یہ جہاد کا جذبہ تھا، یہ اتحاد و اتفاق تھا، جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے ان کو فتح یاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کتنی خوشخبریاں سنائیں۔ رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر وقیام۔ سرحد پہ ایک رات پہرا دینا 1 مہینے کے روزے اور تہجد کے برابر اجر ہے۔ آج ان لوگوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی جان کی نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر۔ ایک گھڑی، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اگر کوئی پہرا دیتا ہے 1 گھنٹہ تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے، اس کے برابر ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها۔ صبح کا وقت یا شام کا وقت اس نے اللہ کی راہ میں لگایا ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اصول دیا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی تمنا نہ کرو کہ اس سے ہماری لڑائی ہو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب ملاقات ہو جائے فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، پھر بہادری دکھاؤ، پھر وہاں سے دوڑنے کی ضرورت نہیں، فتح اللہ عز و جل تمہیں عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے دلنی علی عمل یعدل الجہاد، جہاد کے برابر کوئی عمل بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ، اگر ایک اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور تم مسجد میں جاؤ، ساری زندگی تہجد پڑھو، کوئی رات بھی تم آرام نہ کرو اور ساری زندگی روزہ رکھو، کر سکتے ہو؟ قال فمن یستطیع ذلک، ایسا کون کر سکتا ہے؟ کہا جب ایسا کوئی کر نہیں سکتا تو جہاد جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنہ 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ جنت میں اللہ نے 100 درجے رکھے ہیں مجاہدوں کے لیے، ہر درجے کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، اس لیے جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة، کیونکہ جنت الفردوس سب سے بلند اور درمیانی جنت ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، جنت کی ساری نہریں وہاں سے ہی جاری ہوتی ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई थी, इसाबतन अहरज़हुमुल्लाह इसाबतन मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाह मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मअ ईसा इब्न मरियम। दो ऐसे लश्कर और गिरोह हैं जिनको अल्लाह जहन्नम से महफूज फरमाएंगे। एक वो जो हिंद से जिहाद करेगा और एक वो जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तंबीह भी की थी मुसलमानों को, इज़ा तबायअतुम बिलईना, मुसलमानों अगर तुमने सूद के कारोबार शुरू कर दिए, वाख़ज़्तुम अज़नाबल बकर, और जानवरों की परवरिश पे राज़ी हो गए और उनकी दुम्मों को पकड़ के बैठ गए, वरज़ीतुम बिज़्ज़रअ, और काश्तकारी पे राज़ी हो गए, वतरक्तुमुल जिहाद, तुमने जिहाद को तर्क कर दिया, सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह तुम पे ऐसी ज़िल्लत मुसल्लत करेंगे, ला यंज़िअहु हत्ता तर्जिअू इला दीनिकुम, उस वक्त तक ये ज़िल्लत ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम दीन की तरफ न आ जाओ। कौन सा दीन? तरक्तुमुल जिहाद, तुमने जब जिहाद को छोड़ दिया तो फिर ज़िल्लत आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, वजुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुम्ही, मईशत की मजबूती का एक राज ये भी है, वजुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुम्ही, मेरे नेज़े की छाँव के नीचे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने मेरा रिज़्क़ रखा है। जिहाद ये मईशत की मजबूती का ज़रिया भी है। 86 जंगें अल्लाह के रसूल ने लड़ी हैं, 56 में आप शरीक हुए हैं, बकिया सहाबा को भेजा है। वो मुसलमान जिनके पास एक चादर होती थी, सुफ़ा पे बैठ के पढ़ते थे, एक चादर जिस्म पे लपेट के आते। एक वो वक्त आया कि मुसलमानों को अल्लाह ने इतना माल गनीमत दिया, इतना माल गनीमत बहरैन से आया, मस्जिद में बिखेर दिया और साथ ऐलान हुआ जितना किसी को चाहिए वो उठा के ले जाए। मईशत की मजबूती का राज भी जिहाद में है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मन माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस बिही नफ्सह माता अला शुअबति मिन निफाक, जो जिहाद नहीं करता और उसकी तड़प भी नहीं रखता, अगर वो मर जाए तो निफाक की मौत मरता है। उसके मुकाबले में जो लोग शहादत का मर्तबा पाते हैं, पहला खून का कतरा गिरता है, ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कब्र की हौलनाकियों से महफूज, क़यामत की हौलनाकियों से महफूज, 70 लोगों की सिफारिश कर पाएगा और कब्र में ही उसको जन्नत में उसका मकाम दिखा दिया जाता है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस मौजूदा हालात के तनाज़ुर में आज के 6 सितंबर के दिन हमें 6 किस्म के दिफा को अपने अंदर पैदा करना है। फ़िक्री दिफा कैसे होगा? रब, रसूल, सहाबा, मज़हब इस्लाम, कानून और दस्तूर कुरान, इसके बारे में हमारे अफकार दुरुस्त होने चाहिए। ईमानी दिफा कैसे हो सकेगा? शिर्क और बिदअत से महफूज किया जाए। फिर ईमानी दिफा के बाद रूहानी दिफा, कैसे मेरा रूहानी दिफा हो सकता है? अल्लाह का जिक्र, दुरूद, हर वक्त इबादत की पाबंदी और पाकीज़ा रहने से। ख़ानदानी जिस्मानी दिफा कैसे हो सकता है? हराम से बचें, सूद से बचें, नशे से बचें और अल्लाह की बगावत और नाफरमानी से बचें। ख़ानदानी दिफा कैसे हो सकता है? बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त, घर को तोड़ने से और छोटी छोटी बातों पर तलाक तक पहुँच जाना और पर्दे की पाबंदी से मेरा आइली दिफा मुकम्मल हो सकेगा। और मुल्की और शहरी दिफा के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक, खैर खाही और हमदर्दी और ख़ूबसूरत प्लानिंग, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और आपको इस बात में खुशी महसूस करनी चाहिए, आप भी मुसलमान हैं, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने आपको एक ऐसी फ़ौज दी है। दुश्मन ने उस वक्त भी देखा, उस वक्त भी सोचा
6 ستمبر کی صبح کو کس طرح اس نے حملہ کیا اور کیسی خواہشات تھی کہ لاہور کے جم خانے میں آج ہم ناشتہ کریں گے، اس کو اچھا ناشتہ کروایا۔ 17 دن کی جنگ میں تاریخ رقم کی۔ دشمن نے پھر اس کو 71 میں اور 74 میں پھر کوشش کی۔ کس طرح اللہ عز جلال کی توفیق سے، اللہ عز جلال کے اس انعام کے ذریعے دنیا میں تاریخ رقم ہوئی، اور مسلمانوں کو اس بات پہ آج بھی ناز ہے کہ ملک پاکستان کی فوج کتنی پروفیشنل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 3 مسلمان ملکوں کو کس طرح اسرائیل نے پریشان کیا تھا، وہاں اگر فوج گئی تھی جس نے چند ہی دنوں میں پوری فوج کو فلیٹ کروا دیا تھا، وہ واحد پاکستانی فوج تھی۔ آج بھی اللہ کے فضل سے یہ ملک ایک ایسے مضبوط ہاتھوں اور ایسی پلاننگ کے ہاتھوں میں ہے کہ اللہ کی توفیق اس پر ایمان اور توکل کے بعد ان کا ایمان زندہ ہے۔ ذمہ داری ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ذمہ داری ہے ان کے لیے دعائیں کرنے کی، ذمہ داری ہے اگر ان کو ضرورت پڑے ان کے قدم کے ساتھ قدم لگانے کی۔ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو خون کے عطیات دینے ہوں گے، وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ میں ان کی نصرت کے لیے سرحدوں تک کھانے پہنچانے کا کام کروں، وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کو ہمت دلانے کے لیے جہاں آواز آئے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے مجھے بھی تیار ہونا ہوگا۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں اور قومیں اپنا دفاع کرتی ہیں۔